ممتاز العلماء رئیس الاساتذہ عالم باعمل حضرت اللہ مولانا حافظ و قاری ضیاء اللہ صاحب قبلہ، وہیں جمیع ارباب منبر، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایواں مدد، وگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا محمد الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر کے پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا انس رضا صاحب قبلہ، اور وہیں حضرت مولانا تبریز صاحب قبلہ، جن کی سرپرستی میں آج کا یہ پروگرام اپنی کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ کمیٹی کے نوجوانوں کا تعارف مجھ سے اچھا حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ صاحب قبلہ نے کرا دیا، اور ان کے بعد اور اچھے طریقے سے آپ کو شاعر اہل سنت بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ نے کمیٹی والوں کا تعارف کرا دیا۔ دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر
سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کام کا کمیٹی والوں نے عہد کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بستی کے لوگ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے، کیونکہ نماز صرف کمیٹی والوں پر ہی فرض نہیں ہے، نماز فرض عین ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ نماز کے بارے میں یہاں تک آیا ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ نماز معاف نہیں۔ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری کتنی دولت کھاتے میں تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے بیگھہ زمین کے تم جوتا تھے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اولاد کو کتنی اونچی بلڈنگ بنا کر کے آئے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اور اسی میں زیرو نکل آئے، اسی میں فیل ہو گئے تو آگے کی جو منزلیں ہیں نا، میرے امام نے اشارہ فرمایا ہے کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کلیم مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ، کبھی انسان دریا کا سفر کرے، دریا لمبا ہو اور بیچ دریا میں کشتی بگڑ جائے، اب نہ ادھر کنارہ ہے نہ ادھر کنارہ ہے، تو سوچو کیا حال ہوگا اس کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ، عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گلستہ کے دیباچے میں، عمر برفست و آفتاب تموز، اندک ماند و خواجہ گرہ ہنوز۔ فرماتے ہیں عمر برف ہے اور اساڑ کا سورج۔ اساڑ کی گرمی دیکھی ہے آپ نے؟ اساڑ میں کتنی گرمی پڑتی ہے؟ مئی جون کی گرمی۔ مئی جون کی گرمی کے لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا پڑ جائیں ابھی جسم میں اکبر کے چھالے، پڑھ کر کوئی دم کر دے اپریل مئی جون۔ کتنی گرمی پڑتی ہے، کتنی گرمی پڑتی ہے مئی جون میں۔ اور شیخ سعدی فرماتے عمر برف ہے اور اساڑ کا سورج، ارے مئی جون کا سورج تھوڑی سی رہ گئی اور جناب ابھی دھوکے میں۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات میں بڑی بات، سمندر کو کوزے میں سما دینا۔ فرمایا تھوڑی سی رہ گئی ہے اور جناب ابھی دھوکے میں ہے، اور جیوں گا ابھی، اور جیوں گا ابھی، اور جیوں گا۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے مولانا صاحب فجر سے نماز پڑھنے آئیں گے۔ قبرستان ایسے بوڑھوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے جمعے سے دیکھنا نماز پڑھنے آئیں گے۔ علمی صاحب فرماتے ہیں ساتھ جن کے تھے یہاں لشکر و فوج و سپاہ، بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے وعدہ جن کا آ گیا، جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے، کس جگہ اور کس حال میں آ جائے۔ کیا تیاری کی ہم نے مرنے کی؟ کوئی تیاری ہے ہماری؟ چہرے پہ سنت رسول ہمارے نہیں۔ مسجدوں میں جا کے دیکھو تو مسجدیں ہماری خالی، اور عیاشیوں کی جگہوں پہ دیکھو تو نوجوان بھیڑ لگائے کھڑے، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی رومال ڈال کے چہرے چھپا کر کے وہاں کھڑے۔ ابھی ڈانس کی محفل سج جائے تو کیسے لوگ بھیڑ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ کبھی سوچا ہے یہ گناہ کے کام کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے موت آ گئی اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے؟
کہیں قبر میں ہمارے آقا نے ہم سے چہرہ انور پھیر لیا تو کون ہے جو ہمارے کام آئے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، میرا امام کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کلیم مار ہے کیا ہونا ہے۔ آج جس اولاد کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا تمہاری قبر پہ جا کے قرآن پڑھے گی؟ جس اولاد کو آج واٹس ایپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کرے گی؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ میرا امام فرماتا اندھیرا گھر اکیلی جان غم گھٹتا دل اٹھتا، اندھیرا گھر ایک انسان وہ ہے جو گھر کے اندر اکیلا ہے، گھر والے سب کہیں فنکشن میں چلے گئے، تنہا لیٹا ہے اوپر، اچانک سے لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، بدتقاضۂ بشریت وہ ڈرنے لگتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے خود کا بنایا ہوا، آواز دے گا پڑوسی آ جائیں گے، آواز دے گا خاندان کے آ جائیں گے، آواز دے گا اس کے جتنے عزیز و اقارب ہیں وہ آواز سن کے آ جائیں گے۔ اور لائٹ چلی گئی، موبائل کی ٹارچ جلا کے روشنی کر لو گے۔ موبائل کی ٹارچ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے پاس میں تو دکان سے موم بتی لا کے روشنی کر لو گے۔ کبھی قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ وہاں روشنی کا کیا انتظام کیا؟ وہاں کوئی انتظام ہے روشنی کا؟ ابھی گروپ کے اندر ایک پوسٹ میں نے دیکھی تھی، اس میں ایک فوٹو بھی آیا تھا، بارش میں قبرستان کے اندر جو کیلے تھے نا وہ ایک سیمنٹ کے بنے ہوئے کالم پہ جمع ہو گئے تھے، پانی کی وجہ سے اوپر آ گئے تھے۔ ان کیڑوں کو غور سے اگر آپ نے دیکھ لیا نا تو جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ ایسا کیڑا زمین کے نیچے ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹی کان کے اندر چلی جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی ہم کو، اور وہ کیڑے قبر کے اندر ہیں۔ ان سے حفاظت کا کیا انتظام کیا ہم نے؟ کوئی انتظام کیا ہے؟ کوئی انتظام؟ ابھی علامہ صاحب نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت جب آئے گی تو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ یہی اعضائے وضو ہیں جو قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے۔ بے شک بے شک، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی اعضائے وضو ہیں جو قبر میں روشنی کا کام کریں گے، ٹارچ کا کام کریں گے۔ نماز پڑھو گے تب نہ قبر میں روشنی ہوگی، اللہ کی عبادت کرو گے تب نہ قبر میں روشنی ہوگی۔ یہاں کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ واہ واہ۔ علمی صاحب فرماتے ہیں پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے۔ کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے۔ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ اچھے عمل کر کے دنیا سے جاؤ، نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ، متقی بن کے دنیا سے جاؤ، پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ انسان میں چاہے مرد ہو یا عورت دونوں داخل ہیں۔ رب فرماتا ہے اے انسان ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ اللہ کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں پھر آپ کو شیخ سعدی کا شعر سناتا ہوں۔ آج اگر بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ کہتا ہے اس نے میرا کہنا نہیں مانا اس لیے اس کا شام کا کھانا بند۔ اگر بیٹا ماں کا کہنا نہ مانے تو ماں بیٹے کا کھانا بند کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارا کھانا بند نہیں کیا۔
اللہ نے ہماری روزی بند نہیں کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں خدائے راست مسلم بزرگ باری و علم کہ جرم بیند و نان برقرار بھی دارت۔ تمام بڑھائی ہے اللہ کے لیے کہ جو بندوں کے گناہ دیکھتا ہے روزی برقرار رکھتا ہے، ان کی روزی بند نہیں کرتا، ان کا کھانا بند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ آپ کھانا مہمان کے ساتھ میں کھاتے تھے، مہمان کے ساتھ میں کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک دن آپ کے دسترخوان پہ ایسا شخص آ گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے اور کھانا کھا۔ اس نے کہا کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام نہیں لے گا تو میں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا اٹھ کر کے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہی آئی اے میرے خلیل، تمہارے سامنے اس نے ایک بار اللہ کا نام نہیں لیا، تم نے اس کو کھانا نہیں دیا، یہ بوڑھا ہو گیا آج تک اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا، میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا، میں نے اس کی روزی بند نہیں کی۔ جاؤ میرے پیغمبر اسے تلاش کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ جب آپ نے اس کو تلاش کیا، اس نے کہا آپ دوبارہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ چل کھانا کھا لے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا چل تو صحیح۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، پہلے آپ نے دسترخوان سے مجھے اٹھا دیا، اب آپ مجھے بلانے کیوں آئے ہو؟ آپ نے پوری بات بتائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، میں کتنا بڑا خطا کار ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہوں۔ میرے رب نے میرا کھانا بند نہیں کیا، میرے رب نے میری روزی بند نہیں کی۔ اے کریاری میں رہنے والوں، دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العزت نے ہم کو دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں، ہم کو دو پیر عطا فرمائے ہیں، اس نے دو آنکھیں ہم کو عطا فرمائی ہے، اس نے سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، کھانے کے لیے ہم کو دانت عطا فرمائے ہیں، اس رب نے ہم کو زبان عطا فرمائی ہے، اس رب نے ہم کو دل سلامت دیا، اس نے ہم کو ہاتھ سلامت دیا، اس نے کڈنیاں ہم کو سلامت عطا فرمائی، اس نے لیور ہم کو سلامت عطا فرمایا۔ کبھی ایک چکر ہاسپٹل کا لگا کے دیکھا کرو، وہاں کچھ لوگ ایسے ملیں گے، کسی کے پیر کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہاتھوں کی سرجری چل رہی ہے، کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہارٹ، کسی کے دل کا علاج چل رہا ہے، کسی کی کڈنیوں کی دھلائی ہو رہی ہے، کسی کے لیور کا علاج چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس رب کا ہمارے اوپر، کتنی نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ہے۔ کھانے کے لیے عمدہ غذائیں ہم کو عطا فرمائی ہے، کتنی نعمتیں اس رب نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قسم کے آٹا ہے، اس سے کتنی نعمتیں تیار ہوتی ہے، اسی آٹے سے روٹی بنتی ہے، اسی سے پراٹھا بنتا ہے، اسی سے سموسا بنتا ہے، اسی سے جلیبی بنتی ہے، کتنی نعمتیں آٹے سے تیار ہوتی ہے۔ اگر تیرا پیٹ روٹی سے نہیں بھرتا تو سموسا کھا کے پیٹ بھر لے، اگر سموسے سے پیٹ نہیں بھرتا تو کچھ اور غذائیں کھا کے پیٹ بھر لے۔ کتنی نعمتیں اس رب نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ایک پھل سے ہمارا کام چل جاتا، صرف سیب دے دیتا ہمارا پیٹ بھر جاتا۔ اس نے صرف سیب عطا نہیں کیا، اس نے ہم کو کھانے کے لیے کیلا بھی دیا ہے، اس نے ہم کو کھانے کے لیے انار بھی دیے ہیں، اس رب نے ہم کو کھانے کے لیے آم عطا فرمائے ہیں، اس رب نے ہم کو کھانے کے لیے کہیں چیکو جیسا پھل دیا ہے، موسمی پھل بھی اس رب نے عطا فرمائے ہیں، صرف پھل عطا نہیں فرمائے ہیں اس رب نے۔ بھائی میں صحیح کر دیجیے یار، میں بار بار نہیں کہوں گا، نہیں کو بڑھانے کو کہوں گا، ایک جگہ سیٹ کر دی سیٹی نہ مارے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، کتنا مہربان ہے۔ اس رب نے کھانے کے لیے صرف پھل نہیں دیے، اس نے میوے بھی ہم کو عطا فرمائی، اس نے ڈرائی فروٹ ہم کو عطا فرمائی، کہیں کاجو ہے، کہیں بادام ہے، کہیں کشمش ہے، کہیں چھوارا ہے، کتنی نعمتیں اس رب نے ہم کو عطا فرمائی۔ ایک قسم کی دال سے پیٹ بھر جاتا، اس نے الگ الگ قسم کی دالیں ہم کو عطا فرمائی۔ صرف ایک گوشت سے پیٹ بھر جاتا، الگ الگ قسم کے گوشت ہم کو عطا فرمائے۔ صرف ایک قسم کی سبزی سے پیٹ بھر جاتا، اس نے الگ الگ قسم کی سبزیاں ہم کو عطا فرمائی ہے کہ تو سبزی کھا کے پیٹ بھر لے، تو گوشت کھا کے پیٹ بھر لے، تو چاول کھا کے پیٹ بھر لے۔ ایک قسم کا چاول نہیں دیا، الگ الگ قسم کے چاول اس نے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ ارے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے تو خدا کے۔ نعرہ تکبیر۔
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی نعمتیں اس رب نے ہم کو عطا فرمائی اور آج ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کتنا مہربان ہے میرا رب ہمارے پاس, کتنا کرم فرماتا ہے میرا رب اپنے بندوں پر. وہ رازق ہے غذا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں, بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں. اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں, ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر. جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. آج انسان اپنے رب کو بھول گیا. یہ خالی مسجدیں بتا رہی ہے کہ تباہی ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہے. یہ عالموں کی توہین, عالموں کی برائی بتا رہی ہے کہ آج مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں. منہ میں گٹکا رکھ کر کے چوراہوں پہ عالموں کی برائی کرنا, مسجدوں میں پارٹی بندیاں کرانا, مدرسوں میں پارٹی بندی کرانا, یہ حال آج صبح و شام کا انسان کا بنتا چلا جا رہا ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے. ابھی 3 سال پہلے تم نے نہیں دیکھا تھا کیا حال ہو گیا تھا اسی ہندوستان کا. 3 سال پہلے انسان گھر کے اندر قید ہو گیا, مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے تھے, مدرسوں کے دروازے بند ہو گئے. اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انسان خوبصورت باغات کو دیکھے تو کہے کہ مولا جب بندے کے ہاتھ کا لگایا ہوا باغ اتنا خوبصورت ہے تو تیرے دست قدرت سے لگایا ہوا جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان باغ کے اندر مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت کرتا. مئی جون میں جب ادھر گرمی پڑتی ہے ادھر نینی تال میں ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہوتا ہے, دارجلنگ میں ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہوتا ہے, کشمیر میں ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ رب کی حمد و ثنا بیان کرتا, اپنے رب کی عبادت کرتا, لیکن کہیں باغوں کے اندر زنا, کہیں خوبصورت وادیوں میں زنا, ریلوے ہل اسٹیشنوں پر زنا. جب انسان گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے, جب زنا عام ہو جاتا ہے, تب رب اپنے بندوں کے لیے ہلکا سا عذاب بھیجتا ہے. 3 سال پہلے تم نے نہیں دیکھا کھانسی, نزلہ, زکام اور بخار کی شکل میں ایک چھوٹا سا عذاب آیا تھا جسے دنیا نے کرونا کا نام دیا. ارے بڑے بڑے دولت والے اور پیسے والے گنگا ندی کے کنارے بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے, گھر والے لینے تک نہیں گئے, ان کے عزیز دیکھنے تک نہیں گئے, ان کے پریجن اٹھانے تک نہیں گئے. قسمت والا ہے وہ باپ جو اولاد کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے, نصیب والا ہے وہ بیٹا جو باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے, قسمت والا ہے وہ بھائی جو بھائیوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے, نصیب والا ہے وہ دوست جو دوستوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے, قسمت والا ہے وہ رشتہ دار جو رشتہ دار کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے. ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا, ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا. جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری لہر میں نکل گئے. ایسی آئی تھی دوسری لہر, ایک ایک گھر میں 3 جنازے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ارے بڑے بڑے دولت والے پیسے والے, ان کی اولاد لاکھوں روپے ہتھیلی پہ رکھ کر آکسیجن تلاش کرتی ہوئی پھر رہی تھی. آکسیجن نہیں ملا اور کسی کو مل بھی گیا تو ہاسپٹل میں بیڈ نصیب نہیں ہوا. کوئی چارپائی میں آکسیجن چلوا رہا ہے, کوئی ٹانگے میں آکسیجن چلوا رہا ہے, کوئی رکشے میں آکسیجن چلوا رہا ہے, کوئی گھر کی چارپائی پہ آکسیجن چلوا رہا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر اور ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے, اسٹیشنوں پہ تالے پڑ گئے, ایئرپورٹ پہ تالے پڑ گئے.